ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے پاس شکست قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی۔ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ترجمان ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے پاس شکست قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترجمان ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے پاس شکست قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ترجمان ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دشمن کے پاس شکست قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ترجمان ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمنوں پر اپنی مرضی مسلط کر کے دکھا دی۔ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے دشمن کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ ایران کے عوام اور مسلح افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے پاس شکست قبول کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں، اس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، نمائندہ واشنگٹن انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے، یقیناً یہ معاہدہ جو طے پایا ہے، پاکستان کو اس سفارتی کامیابی سے عالمی سطح پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں جہاں ہم روک دی تھی، کیونکہ اعلان آ گیا تھا بڑا اہم۔ تو اس میں دیکھیے، ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یعنی جو سیاسی قیادت ہے اس سے تو ایک مؤثر کردار ادا کیا ہی، اس کے علاوہ ہماری جو فوجی قیادت ہے انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایسی جائے تھی جس میں لگ رہا تھا کہ بالکل اسٹیل میٹ ہو گیا ہے اور اب بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ اس موقع پر جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ وہاں گئے، وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل وزیر صاحب ہے، اور دو دورے کیے اور انہوں نے ایرانیوں کو انگیج کیا اور ان کو یہ بات ان کو کنوے کی کہ یہ جو سمجھوتا ہے یا امن معاہدہ ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی یہ پورے خطے کے مفاد میں ہے کہ جنگ رکے اور بات چیت سے معاملات طے ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم رول ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ فوائد تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اگر ایک فائدہ جو ہے، سب سے بڑا فائدہ اگر پاکستان کو حاصل ہو جائے تو وہ یہ ہوگا کہ ایران اور پاکستان کو براہ راست تیل کی تجارت کرنے کی اجازت مل جائے۔ جو پائپ لائن جو ایرانی سائٹ پہ بنا ہوا ہے، ہم بھی بنا سکتے، اتنا مشکل نہیں ہے، وہ پائپ لائن بچھانے کی اجازت مل جائے اور پائپ لائن کے ذریعے تیل آنے لگے تو ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت میں کافی کمی آئے گی اور عوام کو سب سے بڑا فائدہ اس سے پہنچے گا اور پوری حکومت کو پہنچے گا، پوری مملکت کو پہنچے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ پاکستان پہ جو پابندی ہے ایران سے تیل خریدنے کی وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو ثالثی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، پاکستان کو خطے میں ایک ذمہ دار اور مؤثر سفارتی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ اور جو ایک بات اور آپ نے ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا تو پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان نے اتنی ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کام کیا تھا
بیچاری تو اتنا نیگیٹو رنگ رکھتا ہے، اتنی سمجھداری سے اتنی تفہیم کے ساتھ کام کیا تھا کہ اگر یہ خدا نخواستہ ناکام بھی ہو جاتا تو پاکستان پہ حق نہیں آتا، کیونکہ پاکستان نے تو پورے خلوص کے ساتھ دیکھا کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جو ایک جنگ میں پھنس رہا ہے اور تکلیف پہ ہے، تو اور ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کے ہم ان کی جو مدد کر سکتے وہ کریں، اور مدد پاکستان یہی کر سکتا تھا کہ جنگ بندی کرانے میں مدد دے، جو پاکستان نے کیا۔ اور وہ ایک ایسا قدم تھا جس میں اس کو امریکہ، چین، سعودی عرب سب کی حمایت حاصل تھی۔ تو اگر یہ ناکام بھی ہو جاتا، جب بھی پاکستان کے کردار کو پھر بھی سراہا جا رہا تھا اور سراہا جاتے لوگ یعنی سراہتے رہتے، اس لیے کہ پاکستان کا کردار ہی بہت پازیٹو تھا۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا کردار بالکل پازیٹیو تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے جب دیکھا کہ جس طریقے سے پاکستان نے خبر آئی کہ پاکستان اس تمام تر صورتحال میں میڈیشن کا رول پلے کرے گا، تو جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں صف ماتم بچ گئی۔ پاکستان کے کردار سے بھارت کی جو علاقائی سفارتکاری ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اصل میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جو وہاں حکومت ہے بھارت کی موجودہ، انہوں نے اپنے عوام کو یقین دلا رکھا تھا اور خود بھی یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پہ بالکل ہی آئسولیٹ کر دیا ہے، پاکستان کا کوئی دوست نہیں بچا ہے۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر دوبارہ بھارت سے جنگ ہوئی تو کوئی مسلم ملک بھی پاکستان کی حمایت میں نہیں بولے گا، کیونکہ ہمارے سب سے تعلقات سعودی عرب سے بھی ہے، ایران سے بھی ہے، ترکی سے بھی ہے، تو کوئی پاکستان کی طرف نہیں کھڑا ہوگا۔ تو پہلی ناکامی تو ان کو ہوئی جب انہوں نے ایک بریفلی جنگ کی، اسے آپ نے دیکھا ترکی، سعودی عرب دونوں کھول کے آپ کی باتیں بولے، اور چین آپ کے ساتھ تو کھڑا تھا ہی، چین کی مدد سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو چین رہا، سعودی عرب ہوا، پھر ترکی ہوا، اس کے بعد اور بھی اسلامی ممالک میں ظاہر ہمارے ساتھ رویہ پائی جاتی تھی، لیکن جو ایران کا معاملہ ہے اس پہ جب ہم ملوث ہوئے تو ہمارے اس رول کو ساری دنیا نے ریکگنائز کیا، صرف امریکہ نے تعریف نہیں کی بار بار، بلکہ یورپ میں بھی جو ممالک ہے انہوں نے تعریف کی۔ اور امریکہ میں آپ کو بتاؤں، انہیں دنوں میں کسی کام کے سلسلے میں یہاں ایک ریاست اوہایو گیا ہوا تھا، وہاں سے مجھے واشنگٹن میں ٹرک پہ کچھ سامان بھیجا تھا، جو ٹرک لینے والا آیا وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، ہائی اسکول بھی نہیں پاس کیا تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو کہنے لگا اچھا تمہارا ملک بڑا اچھا کام کر رہا ہے، پتہ کیا کر رہا ہے، کہنے لگا وہ امن کرا رہا ہے۔ تو یعنی اس حد تک جو عوام کی نچلی سطح ہے، جو ٹرک ڈرائیور تک کی سطح تک جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستان امن کرا رہا ہے، اور اس کو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کے مرکز میں آ رہا ہے؟ عالمی سفارتکاری کا مرکز ذرا زیادہ ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، نہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ہمارے لیے کافی ہو کہ ہماری اپنے خطے میں ریکگنیشن کافی ہے کہ ہمارے خطے میں ریکگنیشن ہو اور وہاں ہمارے کردار کو سراہا جائے، جو ہم نے حاصل کر لیا اس دوران دیکھیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے بڑی مخلصی سے اس معاہدے کو مکمل کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان پر جو امریکی پابندیاں ہیں یا مالی دباؤ ہے اس میں اب کمی آئے گی؟ دیکھیں، پابندیاں تو اب کوئی خاص ایسی نہیں ہے پاکستان پہ امریکہ کی طرف سے۔ مالی دباؤ جو ہے اس کا جو علاج ہے وہ ہے ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ ہمارے ساتھ تجارت کرنے کو اب بھی تیار ہے، اور اس کے نتیجے میں شاید مزید کچھ اور سہولتیں ہمیں دے دی جائیں، لیکن اب وہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں براہ راست جو خوشحال ممالک سے دوسرے ممالک کو مالی امداد دیتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب تجارتی تعلقات بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں نا، انویسٹمنٹ اگر آئے گی ہمارے ملک تو پرائیویٹ کمپنیاں لے کے آئیں گی، امریکی حکومت تو انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتی نا، اور پرائیویٹ کمپنیاں وہیں جاتی ہیں جہاں ان کے لیے سازگار ماحول ہو۔ ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ویسے ملک میں جائیں جہاں ان کو تحفظ حاصل ہو اور منافع ملتا ہو۔ تو ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا جس میں جو انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کریں، اور وہ سہولیات ان کو یہ احساس ہو
کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو پانی بجلی وقت سے مل جائے گا. کارخانہ کھولنا تو اس کے لیے بیسک چیزیں ہیں, اس کو اس کے لیے مال کا لانا اور تیار شدہ جو اشیاء ہیں ان کو ملک سے باہر لے جانا, اس کی ساری مناسب سہولتیں پاکستان میں موجود ہے. یعنی ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا پڑے گا, اس میں پاکستان بہت پیچھے ہے. معاشی ترقی آپ کو یہ بات سب سے پہلے سمجھانی پڑے گی کہ معاشی ترقی امداد سے نہیں ہوتی, تجارت سے ہوتی ہے, اور تجارت کرنے سے ہوتی ہے, کسی کی مدد سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور انور اقبال صاحب, کیا ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ اس معاہدے کے بعد اب مزید مضبوط ہوں گے؟ ہاں کیوں نہیں, ایران کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں ہمارے مزید مضبوط ہو گئے. ظاہر ہے اب دیکھیں نا, ایران میں اب اگر ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا, پہلے تو ایک میں نے بات کی تھی کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے تیل امپورٹ کرنے کی ایران سے. دوسری یہ کہ ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا, اس میں بہت ساری چیزوں میں پاکستانی وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں. پاکستان را مٹیریل پرووائڈ کر سکتے ہیں, پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں, پاکستان میں پوری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. تو پاکستان کو اگر ہم پازیٹیو طریقے سے اپروچ کریں اور ہم بجائے ہمیشہ کی طرح ان ٹرین لیبر بھیجنا شروع کرنے کے بجائے ہم اپنی ٹرین لیبر بھیجیں, ہم وہ سہولتیں پرووائڈ کریں جس کو ریکنسٹرکشن میں چاہیے ہوتی ہے, تو ہم بڑے پیمانے پہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا پاکستان نے اس ثالثی کے بدلے میں کسی اقتصادی یا تصویراتی فائدے کی توقع رکھی ہے؟ نہیں, نہ یہ رکھنی چاہیے تھی. یہ ہم نے اپنے خطے کی مفاد میں کی, اپنے عالی عمل کے مفاد میں کی, ہم نے اپنے مفاد دیکھی کہ ہمیں اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ہمارے مفاد میں. ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اس مالی مفاد حاصل ہو. اگر مالی مفاد حاصل ہوا تو وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. لیکن پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ خطے میں امن کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, کیا اس پیش رفت سے پاکستان کے IMF, FATF یا دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, IMF کے ساتھ معاملات تو ہمارے ہمیشہ اچھے رہے ہیں. 28 یا 27 سمجھوتے ہم نے کیا, ہم سے زیادہ تو کسی نے سمجھوتے نہیں کی, ہم سے زیادہ پیسہ IMF نے کسی کو نہیں دیا. اصل میں ہمارے یہاں IMF کے رول کے حساب سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی. IMF آپ کسی کو امداد نہیں دیتا. IMF کیا ہے؟ IMF جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں انہوں نے ایک مالی تنظیم بنائی ہے, مالیاتی تنظیم, اس میں ان کے پیسے انویسٹڈ ہے. اس میں امریکہ کا پیسہ ہے, اس میں چین کا پیسہ ہے, اس میں سعودی عرب کا پیسہ ہے, اس میں سب کے سارے ممالک ہیں, اور وہ آپ کو قرض پہ دیتے ہیں کمرشل بینکوں کے مقابلے میں کم سود پہ. پھر لیکن ہم IMF سے کبھی اتنا پیسہ زیادہ نہیں لیتے. ہمارے تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہی جو کچھ ہم IMF سے لیتے اس سے 20 گنا زیادہ وہ بھیجتے ہیں. اصل IMF کی آپ کو مہر چاہیے ہوتی ہے کہ اگر IMF آپ کو اپروو کر دیتا ہے امداد کے لیے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کم از کم اتنا سیف ضرور ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, خیرت کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں IMF بھی دلچسپی لے رہا ہے. تو IMF کا جو کردار ہے وہ ہم سمجھتے نہیں, اس لیے کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں, کبھی خوش ہو جاتے ہیں. IMF جو ہے وہ آپ کو اپنی معاشی معاملات ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے, لیکن وہ آپ کے معاشی معاملات ٹھیک نہیں کر سکتا, وہ آپ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ اس پیش رفت کے بعد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کسی بڑے اعزاز, ذمہ داری یا سفارتی فورم میں زیادہ اہمیت ملنے کا امکان ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. لیکن دیکھیں, یہ ہم ابھی اس طریقے سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو اپنے ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ہمیں یہ تعصب بالکل نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں مالی منافع کے لیے یا مفادات کے لیے یہ کام کیا ہے. ہمیں جس مقصد کے لیے ہم نے کیا ہے ہمیں اسی مقصد پہ اسٹریس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس خطے میں امن کے لیے امن کی کوشش کرنا ضروری تھا. پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ پوری خطے کے مفاد میں ہے یہ, اور اس لیے پاکستان نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان نے ایک بار پھر فرنٹ لائن سٹیٹ کے بجائے ڈپلومیٹک سٹیٹ کے طور پر اپنی شناخت مضبوط کی ہے؟